برادر عزیز بخشزادہ سید صاحب، طارق بھٹی صاحب اور قابل احترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا یہ دار ارقم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں الحمدللہ ہر وقت سیکھنے اور سکھانے کا عمل جاری رہتا ہے، اور میں 1990 سے اب یہ 2021 ہے، کتنے سال ہونے چاہیے تھے کہ میں 31 ایئرس ان سالوں میں اس دار ارقم کے ساتھ شریک ہوں، اور جو چیز مجھے خوشی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سال شامل ہونے والے ہوں یا بہت پیچھے نظر دوڑائیں تو شروع والے ہوں، کسی میں بھی سینس آف پرفیکشن نہیں ہے، کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ ہم مکمل ہیں۔ یہ وہ رویہ ہے کہ جو اللہ کو بھی پسند ہے اور انسان سیکھتا بھی رہتا ہے۔ چنانچہ اس اعتبار سے آپ کا یہ 2 روزہ پروگرام بھی آپ کی مینجمنٹ نے بہت اچھے انداز میں پلان کیا، بہتر ریسورس پرسنز تلاش کیے، ان کے ساتھ ایک بہتر ماحول میں آپ کا وقت گزرا۔ یہ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ آپ ان ٹریننگ سیشنز میں کس حد تک تنگ ہوئے اور بور ہوئے۔ ان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، اور ڈائریکٹر اپنے اسکول میں، اپنے علاقے میں گیٹ اپ اور سیٹ اپ کے لحاظ سے، لیڈرشپ کے لحاظ سے ہائیسٹ مقام پر ہوتا ہے۔ ڈائریکٹر کا لفظ دار ارقم ساتھ لگا دے تو کوئی اس کی سندیں نہیں پوچھتا، نہ کوئی دیکھتا ہے، اور ایک اچھی خاصی کمیونٹی اس کے روپ تلے آ جاتی ہے، اس لیے کہ وہ ڈائریکٹر اکیلا نہیں ہوتا، وہ ایک لارجسٹ آرگنائزیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کا ایمبیسڈر ہوتا ہے۔ اور جو کوئی بھی دار ارقم سے وابستہ ہوتا ہے، چاہے جاب کے لیے، چاہے بچوں کی تعلیم کے لیے، وہ معاشرے کا عام فرد نہیں ہوتا، اس لیے کہ دار ارقم سکولز سارے معاشرے کے لیے نہیں ہیں۔ I want to make it more clear، دار ارقم سکولز ان کے لیے نہیں ہیں کہ جن کے تانے بانے ان کے ساتھ جا کے ملتے ہیں جو کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، یا میوزک اور ڈانس اور حدود اللہ کے برعکس اپنی من مانی لبرل زندگی گزارنا نظام تعلیم کا حصہ ہو، اور جو والدین ان سکولوں میں بچوں کو بھیجنا چاہیں، دار ارقم بڑا کلیئر ہے، آپ اس کے ایمبیسڈر ہیں، آپ اپنے علاقے اور اپنی برانچ میں اس کا بیکن ہاؤس ہیں اور آپ نمائندے ہیں۔ پھر دار ارقم ان کے لیے بھی نہیں ہے جو مسلمانوں کو کھینچ کر ماضی میں لے جانا چاہتے ہیں، جن کی تقریر اور جن کا تقوی، جن کا واعظ، ہم اسے بہت احترام ضرور دیتے ہیں، لیکن اسلام پاسٹ نہیں ہے، اسلام فیوچر ہے۔ دار ارقم نے بجا طور پر اس فرق کو سمجھا ہے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ہم اس میں بلیو نہیں کرتے کہ مدینے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کے اندر اگر لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے، یہ جب درس و تدریس کا معاملہ ہوتا ہے، میں چونکہ 28 سال سے بیسیکلی میں ٹیچر ہوں، باقی یہ طارق بھٹی صاحب نے نکول کے چھوٹے بھائی کی حیثیت سے کافی روغنی قسم کی باتیں یہاں بیان بھی کی ہیں، لگا بھی دی ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جس چیز پر خوشی ہے وہ یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد جس شعبے پر فخر کیا ہے وہ ہے انما بعثت معلما، کہ میں ایک معلم ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اس پروفیشن سے وابستہ کیا ہے۔ تو آپ حضور کے نام سے خوش ہوئے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے
کہ حضور علیہ السلام نے معلم ہونے پر فخر کیا ہے. ڈائریکٹر بارے میں مجھے ابھی کوئی حدیث معلوم نہیں. مطلب آپ دونوں کو مکس کر کے بجٹ میں آ رہے ہوں، ایسا ہو سکتا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے. یہ زید اختر بلوچ صاحب سے رابطہ کریں گے، انہوں کوئٹہ میں کئی مضامین پر عبور حاصل ہے. اینی وے، یہ میں جب مجھے پتہ چلا کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا ہے اور کھانے کا ٹائم مسلسل قضا ہو رہا ہے، تو میں نے 3 بجے تو اس مینجمنٹ نے دیا ہے نا، ویسے تو منڈی زمان میں 1:45 بجے شروع ہو جاتا ہے. جی ہاں، تو دیکھیے میں ذرا لائٹ موڈ میں اپنے آپ کو لے کے آیا اس وجہ سے کہ تاکہ آپ انوالو ہوں، اور جو تھوڑا سا وقت میں نے آپ کے ساتھ گزارنا ہے یہ آپ کے لیے اور میرے لیے سیکھنے کا ذریعہ بھی بنے اور تھوڑا سا خوشی کا ذریعہ بھی بنے. اس اعتبار سے میں نے ایک بات آپ کے سامنے ابھی تک بیسیکلی جو پوائنٹ میں سوچ کے آیا ہوں یہ عرض کی ہے کہ دار ارقم کی معاشرے میں ہر شہر میں ہر ٹاؤن میں ایک ٹارگٹ کلاس ہے. نہ وہ لبرل لوگ ہیں، نہ وہ مدرسے والے لوگ ہیں. نہ میں ان پہ تنقید کر رہا ہوں نہ ان پہ تنقید کر رہا ہوں. میں صرف اپنے آنے والے ان معززین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا کی بہت بڑی آبادی ہے. بعض رپورٹس میں یہ 5ویں بڑی آبادی ہے، بعد میں 6ٹھی بڑی آبادی ہے. صرف آپ کا کراچی شہر جہاں سے سعد حبیب صاحب اور ساتھ میرا خیال میں شک پڑتا ہے عظیم انور صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، تو یہ جو ہے صرف کراچی دنیا کے 50-60 ممالک سے بڑا ہے، صرف کراچی. تو ایک بڑی آبادی ہے. اس کو سوشالوجی کی زبان میں بولتے ہیں ملٹی ایتھنک سوسائٹی. کئی طرح کے گروپ ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ دار ارقم آپ جس علاقے میں بھی چلا رہے ہیں دار ارقم کی کلاس سب سے بڑی ہے. اب میں اس کی تشریح کرتا ہوں. وہ تشریح میں اس لیے کرتا ہوں کہ بعض اوقات والدین بڑے لبرل اور آزاد خیال ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے بچوں کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں. میری اس بات پر ذرا پھر غور کیجیے. بعض اوقات والدین بڑے نیک ہوتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو امریکہ بھیج دیتے ہیں تو ہمیں شکایت ہوتی ہے. اور بعض اوقات والدین لگتے ہیں آزاد خیال ہے بالکل، لیکن بچوں کو حفظ کے لیے لے آتے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو کلاس میں آپ کے سامنے دار ارقم کی ٹارگٹ کلاس کے طور پر پیش کر رہا ہوں وہ اسپیسیفک تو ہے. اسپیسیفک ہونے کے باوجود یہ میتھمیٹیکلی ایکوریٹ نہیں ہو سکتی. میرا گمان امپریشن آپ کا امپریشن غلط ہو سکتا ہے. مگر یہ یاد رکھیے کہ دار ارقم ہی کے بارے میں علامہ اقبال نے یہ شعر کہا تھا. اگر آپ میں سے کوئی جو شعر میں پڑھنے والا ہو وہ پوچھ جائے تو اس کو میں 500 روپے انعام دوں نقد، اور میرے پاس ہے بھی. ایک بندہ ہے وہ سعد حبیب صاحب، چلو رسک لے لیتے ہوں، وہ اگر بیان کر دیں تو ان کو 550 دوں اور شعر بدلوں گا نہیں. آپ خود سوچیں خدا کے بندو، سعد بھائی سے تو میں بھی سیکھتا ہوں اقبالیات، لیکن خود سوچیں کہ میرے جیسا آدمی اگر آپ کو شعر آ جاتا ہو، اس کا خطرہ ہو، تو اتنا معاشی رسک کیوں لے؟ اور میں 500 سے 550 روپیہ دیتا ہوں، اور آپ میں سے کچھ دوستوں کو یہ شعر آتا ہے، دار ارقم کے بارے میں نے پڑھنا ہے. تو ایسے نہیں، میں نے یہ نہیں چلنا نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، یہ نہیں چلے گا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، تو ابھی راہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر. تو ابھی راہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر. آگے ساتھ بھائی آپ پڑھ لیں، اب تو پیسے ختم ہو گئے. حجاز سے گزر، فارس و شام سے گزر. جزاک اللہ. یہ میں نے اس لیے ان کو زحمت دی کہ ہمارے جنرل مینیجر صاحب کے بارے میں آپ کلیئر ہو جائیں کہ یہ آن گراؤنڈ رہتے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ اقبالیات کے فل ان دی بلینکس کہاں سے ہو سکتے ہیں. تالیاں ہو جائیں سید بخش، کیونکہ آپ نے میری آمد پر بھی بڑی خوشخوشی تالیاں بجائیں اور میں اتنا اچھا آدمی مائنڈ نہیں کیا
get you involved, آپ کو ذرا اندازہ ہو کہ ٹیچر کیا ہوتا ہے. یہ کوئی ٹیچر نہیں ہے کہ آتے ہی جو ہے میں نے چہرے پر جو ہے وہ کرختگی اور بے رونقی سجائی ہوئی ہے اور آ کے اپنے موضوع کے علاوہ بات نہیں کرتا, اور کرتا ہوں تو حالات کی سنگینی اور مسائل کی بات کرتا ہوں. ٹیچر کو ہمیں لازماً کچھ دوست ٹیچنگ کرتے ہوں گے, ٹیچر کو زندہ ہونا چاہیے اور کلاس کو قبرستان نہیں چمن ہونا چاہیے, اور دار ارقم کو ایسا ہونا چاہیے کہ بچے چھٹی والے دن اپنے اسکول کے لیے اداس ہو جائیں. تو اس کے لیے سیٹ اپ اور گیٹ اپ اور لیڈرشپ رول کے حوالے سے کچھ ٹپس میرے پاس ہیں, اور ٹپس ڈزنٹ میٹر, ڈونٹ میٹر کہ وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک شعر پڑھا جاتا ہے میرے جیسے لوگوں کے لیے جن کے حوالے مائک کر دیا جاتا ہے تو وہ جو چاہتے ہیں کہتے رہتے ہیں, ان کے بارے میں شعر پڑھا جاتا ہے, تھوڑا سا میرے خلاف ہی جائے گا اور بعض چہروں پر اچھی خاصی چمک آ گئی ہے میرے خلاف سن. میرے خلاف جاتا ہے کہ اے موجے بلا ان کو بھی ذرا دو چار تھپیڑے ہلکے سے, اے موجے بلا ان کو بھی ذرا دو چار تھپیڑے ہلکے سے, کچھ لوگ ابھی تک ساحل سے طوفان کا نظارہ کرتے ہیں. میں ساحل پہ کھڑا ایک آدمی ہوں, آپ بڑی سٹریس کے اندر تھوڑے بچوں کے ساتھ زیادہ کرایہ اور تنخواہیں پوری کر رہے ہیں اور تھپیڑوں کا بہادری کے ساتھ مقابلہ بھی کر رہے ہیں اور مشکل حالات میں سروائیو بھی کر رہے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات جو آدمی فاصلے سے چیزوں کا جائزہ لیتا ہے, میری طرح اس کی عمر 56 سال ہی کیوں نہ ہو جائے, عمر بتا دینا بھی تو مردانگی ہوتی ہے. تو یاد رکھیں اس کی بات غیر عملی ہو سکتی ہے, لیکن جو دار ارقم کے ساتھ میرا عرصہ پہلے دار ارقم سے 1990 سے اب تک بغیر کسی تعطل کے گزر رہا ہے, میں کنوینسڈ ہوں کہ ڈائریکٹر کے اختیارات نہ ہونے کے برابر ہونے چاہیے. اب بجائے تالیاں کر بجا سکتے ہیں. دار ارقم کے سسٹم کے اندر ڈائریکٹر کی عزت, مقام اور روب ہونا چاہیے. باقی سکسیسفل لیڈرشپ وہ ہے کہ جو ہر اختیار کا گھنٹہ گھر خود نہ بنے اور اس نے بہترین لوگوں کی ایک ٹیم بنا لی ہو اور ان پر اعتماد کرتا ہو اور وہ اس پر اعتماد کرتی ہو, اور ڈائریکٹر ہر معاملے میں نہ تو ٹینس ہو, نہ ٹانگ اڑائے, نہ اونچا بولے, نہ شاؤٹ کرے. تو بس یہ ایک ٹپ ہے, سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں سمجھ میں آتا تو بے شک آپ موک لگایا کریں نرسری کلاس کے اندر, مجھے کیا اعتراض ہے. لیکن میں جو سکسیسفل اسکول کا ویژن سیکھ پایا ہوں آپ جیسے دوستوں کی محنت سے, محنت ڈائریکٹر حضرات ہی نہیں کی, میں نے کوئی اسکول نہیں چلایا الحمدللہ. دار ارقم براہ راست میری دستبرد سے بچا ہوا ہے. کسی زمانے میں 90 میں آپ میں سے کچھ تو پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے, تب میں نے چلایا تھا پہلا سرگودا والا, اور وہ بھی ایسے تھوڑا سا, اور جب بچے کوئی 42 43 ہو گئے تو میں اس ذمہ داری سے فارغ ہو گیا. لیکن اس طرح کے کاموں میں میں شریک ہوں, اور میرے ذہن میں ایک سکسیسفل لیڈرشپ کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ ہر معاملے کو ڈائریکٹر ڈیل کر رہا, اور وہ ڈائریکٹر کامیاب نہیں ہے جو ہر معاملے کو خود ڈیل کرتا ہے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسے با اختیار ہونا چاہیے. سوال پیدا ہوتا ہے تو ہیڈ آفس کو بھی نہیں ہونا چاہیے با اختیار. کہیں بخش زیادہ کی وجہ سے آپ مجھے ہی مشکوک آدمی نہ سمجھ لیں کہ میں ان کے اور طارق بھٹی کے اختیارات بڑھانا چاہتا ہوں. نہیں, میں آپ کو اپنی دانست میں جو ٹپ اگلا دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پرنسپل کو با اختیار ہونا چاہیے. اسکول کی کامیابی پرنسپل کے ہاتھ میں ہے, اور جو پچھلی کامیابی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں 700+ دار ارقم نے اس معاشرے کے دل فتح کیے ہیں,
واللہ میں دیانتداری سے کہتا ہوں کہ میرے سمیت اس کی کمپنی ڈائریکٹر، اس کے چیئرمین، اس کے برانچ ڈائریکٹر اور اس کے مامے اور اس کے چاچے سارے دوسرے نمبر پر آتے ہیں. پہلے نمبر پر وہ حیادار بچیاں اور وہ بہنیں آتی ہیں جو پرنسپل ہیں، جو یہاں نہیں ہیں، لیکن اللہ تو سن رہا ہے کہ جنہوں نے کمال کر دیا. لہذا میں بڑے ادب سے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی عزت، اس کی توقیر، اس کی سیلری، اس کے اختیار اور اس کی تحسین میں آپ پہلے بھی میری رپورٹ کے مطابق الحمدللہ بخیلی تو نہیں کرتے، لیکن میں پھر بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ماڈل ایسا ہے کیونکہ دار رقم حدود اللہ کے اندر چلتا ہے اور لوگ اس پر یاد رکھیں. اعتماد اس وجہ سے نہیں کرتے کہ یہاں انگریزی اچھی بولی جاتی ہے، اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ہماری سائنس اور ریسرچ کوئی دوسرے اسکولوں سے بہتر ہے. واللہ دار ارقم پر اعتماد میرے خیال میں جن 10 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، ساری میں اس وقت نہیں بتا سکتا، ان میں پہلے نمبر پر تو مدینے والی تربیت ہے، یہ پہلے نمبر پر. دوسرے نمبر پر یاد رکھیں جس نے اعتماد کو ون کیا ہے ایک برانچ کے اندر، وہ پرنسپل ہے. لہذا میں تیسرا ٹپ آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بیٹی، جو بہن، جو بچی، جو خاتون پرنسپل ہے، آپ اگر میری درخواست پر غور کریں گے تو اس کی 10 سے 20 سال کی پلاننگ کریں کہ she should stay with your school. میں سیدھی پریکٹیکل بات کر رہا ہوں. پرنسپل کی چینج 100% خسارے کس ہوتا ہے. لہذا سلیکشن میں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ میرڈ ہو. شادی ایک ایسی ناگزیر چیز ہے، بیچلر کو پرنسپل لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ وہ میرڈ ہو، نمبر 1. پھر کوشش کریں کہ اس کے خاندان کو بہت عزت و توقیر دے، اس کے پیرنٹس کو، اس کے ہسبینڈ کو، اس کے بچوں کو. اس کا کوئی بدل نہیں، یاد رکھیں. ایسے یاد رکھیں دار ارقم کے اندر الحمدللہ آپ کا رویہ بھی گواہ ہے اور ان بچیوں کا بھی کہ پیسے نمبر 1 چیز نہیں ہیں. آپ بھی اور میں بھی ایسے سینکڑوں اساتذہ کو جانتے ہیں جن کو زیادہ تنخواہ آفر ہوتی ہے، لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ دار ارقم کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، مگر پرنسپل از مچ مور امپورٹنٹ. جب میں پرنسپل کی بات کرتا ہوں تو دار ارقم کی کامیابی کی 2 وجوہات میں سے ایک میں نے بیان کی ہے کہ مدینے کی اسلامی تربیت. دوسری میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ دار ارقم کے ایکڈیمکس، اس کا R&D کا شعبہ اوپر نیچے پرنسپل کی لیڈرشپ. آپ پتہ نہیں صدمے کے لیے تیار تھے کہ نہیں کہ میں نے ڈائریکٹرز کے اختیارات کے کم کرنے سے آغاز کیا اور آپ اچھے لوگ ہیں، ہم نے تحمل سے سن لیا، تو میرا یہ دل چاہ رہا ہے کہ وہ مزید کم کر دیں. مینٹلی پریپیئر ہیں اس حال سے. تو دیکھیے اب جو ہے ڈائریکٹر کو مجھے یہ اندازہ نہیں ہے کہ کل اور آج جو آپ کے سامنے ریسورس پرسن آئے ہیں بڑے ویلیوبل لوگ ہیں، انہوں نے کیا تھا، لیکن میں اور کئی مواقع پر بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ پھر ڈائریکٹر کو کیا کرنا چاہیے. ڈائریکٹر کو ماہر تعلیم ہونا چاہیے. اب ماہر تعلیم وہ نہیں ہوتا جس کے سر پر سینگ لگے ہوئے، آپ جیسے افراد ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ نہیں ہوتا جو خود اپنے نام کے ساتھ لکھے اللہ دیتا ماہر تعلیم. ماہر تعلیم وہ ہوتا ہے کہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ اگر ایجوکیشن کی کوئی کمیٹی بنا رہی ہے یا تحصیل کی ضلعی تحصیل کی بلدیہ کی کوئی ایڈمنسٹریشن ہے، ضلعی انتظامیہ ہے، وہ کمیٹی بنا رہی ہے، اس میں دار ارقم کے ڈائریکٹر کو کنسیڈر کریں. ماہر تعلیم وہ ہوتا ہے. کوئی NGO سیمینار کر رہی ہے تو ہمارے اسکول کا ڈائریکٹر وہاں صدارت اگر نہیں کر سکتا تو پینلسٹ ضرور ہو. اس کا کیا طریقہ ہے؟ یہ 50% ممکن ہے نہیں، یہ 100% ممکن ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ میری بات کو آپ توجہ سے سن رہے ہیں. آپ میں سے جس دوست نے دار ارقم کو منزل سمجھ لیا ہے وہ ماہر تعلیم نہیں بن سکتا. اسی لیے میں نے علامہ اقبال کا شعر پڑھا تھا
کہ تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، فارس و شام سے گزر۔ میں تعلیم بننے کے لیے یاد رکھیں، ایک تو آپ کا ہیڈ آفس میرے نزدیک تو قابل تعریف ہے اور آپ کے نزدیک بھی ہے، جب تک کہ ریکوریوں کی مہم نہ شروع کر دیں۔ ان کو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن آپ جب وقت زیادہ صاحب دوسرا منہ لے کے نازل ہوتے ہیں ریکوری والا، تو ظاہر ہے یہ انسانی فطرت ہے۔ آپ جب دعائیں دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ پیسے مانگتے ہی کیوں؟ تو ان کو کوئی تعویذ ڈالیں، ایسے تعویذ مل جاتے ہیں، ہوتا ہے روٹھا ہوا محبوب آپ کے قدموں میں، پیسے مانگتے ہوئے جین اور فراس والوں کی زبان لڑ کھڑا ہو جائے۔ تو یہ خیر، لیکن ہیڈ آفس اس میں ایکسیلنٹ رول ادا کر رہا ہوں۔ کیسے؟ مثلا مجھے بینگ اے ٹیچر 28 سال ہو گئے یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے، اور بہت سارے ٹریننگ کورسز میں ایز اے پارٹیسپینٹ میں شریک ہوا، آکسفورڈ کے یہاں کے بھی، اور جو آکسفورڈ یونیورسٹی ڈائریکٹ ہے ہماری یونیورسٹی میں، پچھلے سال ہی میں نے ایک کورس اٹینڈ کیا، یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کے کورس، HEC کے کورس، دار ارقم کے، آفاق کے، غزالی کے، بیکن ہاؤس کے۔ لیکن جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ گھوڑے کو تالاب تک لے جایا جا سکتا ہے، پانی پینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس میں بھی ہمارے پاس وہ ٹولز نہیں ہیں کہ ہم چیک کریں کہ کل میڈم مدیہ اور آج یہ ڈاکٹر عبد الرحمان صاحب، یہ دونوں جو کچھ کہہ کے گئے ہیں اس سے لرننگ کی فریکوینسی آپ کی کس لیول پر ہے اور آپ نے کتنا ابزار کیا۔ لیکن میں نے یہ کہا کہ 100% امکان ہے کہ آپ ماہر تعلیم بن سکیں، اس کا پہلا فرض جو ہے وہ تو عائد ہوتا ہے ہیڈ آفس پر۔ اور اس کی مثال ایسے ہوتی ہے کہ جیسے بازار سے آپ چھری لے کر آئیں اور چھری تیز نہ ہو تو تیز ہونے کا امکان تو ہوتا ہے۔ ہیڈ آفس کوئی بندہ پہلے پولٹری فارم کا کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی کاشتکار ہوتا ہے، کوئی پٹواری ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، ہیڈ آفس اسے اسکول تو کھلوا دیتا ہے۔ اس طرح کی ٹریننگ کے نتیجے میں اس چھری کو تیز کرتا ہے۔ یہ ٹریننگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے میں نے ان اداروں کا ذکر اس لیے کیا کہ جہاں جہاں میں ٹریننگ میں شامل ہوا ہوں، دار ارقم کے ٹریننگ سسٹم کو اور ہیڈ آفس کو میں ذرا زیادہ نمبر دینا چاہتا ہوں، اور آپ میں سے کسی کو اتفاق نہیں ہے تو وہ تالیاں نہ بجائے۔ بڑی بڑی مہربانی، الحمدللہ۔ مطلب میرے رشتہ داروں نے الائیڈ اور ایجوکیٹر بھی کھولے، رشتہ داروں نے، دوستوں نے، ٹھیک ہے جی، اور بھی میں بہت نام لے سکتا ہوں۔ اور میرا کچھ اللہ پاک نے ایسا امکان پیدا کیا ہوا ہے کہ میں دیگر چینز کی کور ٹیم سے متعلق ہوں، وہ مجھے بلا بھی لیتے ہیں، لیکن جتنا بہتر نظام دار ارقم نے ایوالو کیا ہوا ہے ان چھریوں کو تیز کرنے کے لیے، تالاب تو ہے، پیاس کتنی ہے، اٹ از اپ ٹو یو۔ دوسرا ہے پرسنل ڈیولپمنٹ، جس پہ گیٹ اپ سیٹ اپ پہ امکان بات ہوئی ہوگی۔ آپ FA ہو کر بھی ماہر تعلیم ہو سکتے ہیں، اور آپ PhD ہو کر بھی اس سے محروم ہو سکتے ہیں۔ اٹ از سم تھنگ ایلس۔ ماہر تعلیم بننے کے لیے یاد رکھیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں پریکٹیکل قسم کی۔ چھوٹی چھوٹی تحصیلوں اور ٹاؤنز کے اندر آپ دیکھیں کہ اپنا نام لکھ کر ایک آدمی DC کو بھیجتا ہے تو وہ فوراً سے بلا لیتا ہے، اور وہ آدمی میٹرک یا FA پاس ہوتا ہے۔ یہ کون ہوتا ہے؟ یہ لوکل صافی ہوتا ہے، اس کی منفذہ تعلیم کوئی نہیں ہوتی۔ آپ جہاں سے بھی تشریف لائے ہیں، میں نے چونکہ میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھایا ہے، لوکل جرنلزم کو کچھ میں نے دیکھا ہے، یہ بندے کی ضمانت کروا لیتا ہے، یہ تھانے میں پکڑوا دیتا ہے، یہ اٹھا لیتا ہے، اور اس کی، یہ میں اپنے ان دوستوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جن کے CV کے اندر بڑی بڑی ڈگریاں نہیں ہیں، ڈگری از دا ٹیسٹ آف کمپیٹنسی، میک اٹ کلیئر۔ یہ پیکج خصوصی طور پر ان دوستوں کے لیے ہے جو میٹرک یا FA ہیں یا BA ہیں۔ یہ
I don't believe in it. I have highest degree. میرے 3 MA ہیں اور میری تدریس ہے، دارالحکم میں میرا ایک رول رہا ہے، لیکن میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اس لاہور کے اندر میں نام مینشن نہیں کروں گا، لیکن جو دوست جانتے ہیں کہ جو ٹاپ پہ دارالحکم کی کامیابی میں سمجھے جاتے ہیں ان کی تعلیم FA ہے اور وہ بہتر ڈیلیور کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کو کیوں عرض کر رہا ہوں؟ آپ دوستوں کو کانفیڈنس دینے کے لیے، بشرطے کہ آپ میں پیاس پیدا ہو کہ آپ نے ماہر تعلیم بننا ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ عملاً لوکل جرنلزم بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ایک سوشل میڈیا، اس میں آپ صرف اپنی تصویریں نہ لگائیں کہ طارق بھٹی صاحب کے ساتھ کڑھائی گوشت کھاتے ہیں۔ طارق بھٹی صاحب کھا رہے ہیں تو کھاتے رہے، ان پہ تو ہم پابندیاں نہیں لگا سکتے، مانیٹرنگ کے آل ان آل ہیں وہ، ٹریننگ کے بھی۔ اور لیکن دیکھیں یہاں ہے نا، جیسے عرفان انجم نے لگائی نا جی، تو ان کی کمیونٹی میں سے جو کوئی بھی دیکھے گا اسے پتہ چلے گا کہ یار سیریس ایسٹ ہے کہ ٹریننگ میں یہ آدمی گئے ہیں، اور یا تو آپ میرے ساتھ ایڈ نہیں ہیں یا سوشل میڈیا پہ یہ جتنے دوست 60-70 بیٹھے ہوئے ہیں سب کی پکچر آنی چاہیے سرٹیفکیٹ وصول کرتے ہوئے۔ یہ آدمی جو یہاں کھڑا تھا ان کے ساتھ ایک گروپ ہو جاتا، لوکلی ایجوکیشن آفیسر سے آپ ملتے ہیں، آپ کو فوٹو لگانی چاہیے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بردرز، یو آر اسمائلنگ ان دا ڈارکنیس، یو آر ڈوئنگ ونڈرفل جاب، but you don't know yourself, what your value can be. اس کو مینج کریں۔ پھر مضمون لکھیں، اور مضمون لکھ کے چھپوانا آسان نہیں ہے، انتہائی آسان ہے۔ ہر تحصیل میں چونکہ اس سبجیکٹ کا کچھ عرصہ استاد رہا ہوں، ہر تحصیل میں درجنوں لوکل اخبار ہیں اور وہ بھرے ہوتے ہیں تلاش گمشدہ سے اور اداکاراؤں کے سکینڈل سے، مشتری ہوشیار باز سے، انہیں مضمون کو نہیں ملتا۔ ہم مضمون چھپوائیں، اور مضمون مثلا میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اس بدھ اور دیوراج کی ٹریننگ کا ایک مضمون لکھیں کہ میں جی کھاریاں سے چلا اور وہاں پہنچے تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اتنا خوبصورت ٹریننگ کا کیمپس تھا، اور وہاں نامور دانشور آئے اور پاکستان کے تمام شہروں سے ماہرین تعلیم اکٹھے ہوئے، اس میں یہ موضوعات ہوئے، یا پھر وہ لگے گا۔ اب اس کو آپ سوچیں گے کہ اس کو کس نے پڑھنا ہے، جو سی چھپتی ہے پڑھی جاتی ہے، پہلے نمبر۔ دوسرا، آپ اس کا فوٹو لے کے سوشل میڈیا پر لگا دیں۔ اب ہوگرے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، آپ سوشل میڈیا میں کمزور نہیں ہیں، کمزور نہیں ہیں، بلکہ آپ ویل چیئر پر ہیں۔ خوش، کمزور تو وہ ہوتا ہے جو تھوڑا سا چل لیتا ہے۔ آپ کا خیال تھا میں کہوں گا کہ نہیں آپ کمال کر رہے، نہیں جناب، ہوگرے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ کبھی آپ سوشل میڈیا پر اپنی ذات کی، اپنے ادارے کی کوئی سکسیس سٹوری لگاتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ اس پہ لائک کتنے ہیں۔ آپ کے سکول میں 400 بچے ہیں تو 100 لائک کیسے آ سکتے ہیں؟ 50 تو ٹیچرز ہیں اور 100 مائیں ہیں، 100 فادر ہیں، یہ کیسے آ سکتے ہیں؟ آپ پچھلے ایک ہفتے کا آڈٹ کریں اپنی بال کا اور دارالحکم والوں کا، 7 لائک 10 لائک درجن سے کم ہوتے ہیں، 90%۔ اور یہ گیم آپ کے ہاتھ کے اندر ہے، آپ اپنا مضمون لگائیں، شیئر کرتے رہیں۔ پھر اسی طرح سے ماہر تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں اپنی ویلیو کا۔ آپ کے سکول میں، آپ سب کے سکول میں ان لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں کہ اگر ان کا بچہ نہ پڑھتا ہو تو وہ آپ سے ہاتھ نہ ملائیں۔ یہ جناب دارالحکم ہے کہ وہ آتے ہیں اور دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں اپنی پوتی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، اور آپ کے گیٹ پر کھڑا ہوا واچ مین یا جو نائب قاصد ہے وہ ان سے آنکھ نہیں ملاتا، وہ بلاتے رہتے ہیں، وہ نہیں ملاتا۔ ڈائریکٹر تو آپ کو پتا ہے پھر
اس سے کئی سیڑھیوں اوپر ہے. ان افراد کو آپ میں سے اکثر نے کبھی فون نہیں کیا، حالانکہ وہ بڑا شکریہ ادا کرے. اگر انہوں نے شادی میں نہیں بھی بلایا، آپ 3 ہفتے بعد 2 ہفتے بعد گلا دیے بغیر کیک لے کے پہنچ جائیں گے. دار ارقم انڈر یوٹیلائزیشن ہے پبلک ریلیشننگ کے اندر، انڈر یوٹیلائزیشن. اور میں نے شعوری طور پر کہا ہے، ہنسانے کے لیے یا تانے کے لیے نہیں کہا کہ آپ ویل چیئر پر ہیں، جتنا آپ کو اس پر بٹھا کے چلا لیا جائے چل جاتے، ورنہ شمع محفل ہو کے بھی تو جب سوچ سے خالی رہا، تیرے پروانے بھی اس لذت سے بیگانے رہے. آپ بالکل اپنے معاشرے کا ایک بہترین فرد ہیں. اس کی پشت پر 2 لاکھ کے قریب اسٹوڈنٹ اور 1.25 لاکھ سے زائد خاندان ہیں اس وقت. اور اگر پچھلے آپ 90 سے لے کر اب تک 31 ایئرز کا حساب لگائیں تو الحمدللہ 30 سال جو ہوئے ہیں، اس میں اسپتالوں میں ڈاکٹر ہیں، عدالتوں میں وکیل اور جج ہیں دار ارقم کے پڑھے ہوئے، یونیورسٹیوں میں پروفیسر ہیں، اور دار ارقم کا کئی شہروں میں اب بورڈ لگتا ہے تو پلاٹوں کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے. اس لیے پلیس یور سیلف ایٹ رائٹ پلیس. اپنی اسٹرینتھ کا اندازہ کرے. یہ باتیں اللہ نہ کرے کہ ڈاکٹر اشتیاق تکبر کے احساس سے کہے اور نعوذ باللہ آپ میں سے بھی کوئی دوست غرور اور گمنڈ میں مبتلا ہو، لیکن شکر کے جذبے کے ساتھ اپنے آپ کو ٹھیک پلیس کرنا. اور آپ جھجک کا شکار ہیں. آپ اے سی کو، مجسٹریٹ کو، ڈی سی کو، تحصیلدار کو، سول ہسپتال کے انچارج کو، ایس سی کو، ایس ڈی او کو، اسٹیشن ماسٹر کو آپ ٹیکسٹ ہی نہیں کرتے. اب ٹیکسٹ کریں، وہ خوش ہوں گے. شمع محفل ہو کے بھی تو جب سوچ سے خالی رہا. میں ایسے بہت سارے دوستوں کی مثال دے سکتا ہوں کہ وہ ریلیشننگ کرتے ہیں، نتیجہ تن کیا ہوتا ہے، وہ ایک فگر بنتے ہیں. اور یہ فگر آپ اپنی ذات کے لیے بنے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے آپ کو اور مجھے تو ایک بڑا مشن دیا ہے. کیا لکھا ہوا ہے دار ارقم کے مشن سٹیٹمنٹ میں؟ ربنا آتنا. تو ہم یہ نیت کریں گے تو انشاءاللہ مضامین لکھیں، ٹریننگ میں سیریس ہوں، سوشل میڈیا کو مینج کریں، ریلیشننگ کریں، لوگوں کے ساتھ تعلقات بنائیں. اور اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہفتہ منا لیں. اس کے لیے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اسکول میں 300 بچے، ان میں سے مؤثر افراد کے بچے کون کون سے، یہ لسٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے. دوسرا میں آپ کو ایک اور مشورہ دوں کہ فون اور ملاقات سب سے آپ نہیں کر پاتے. یوٹیوب نے اور واٹس ایپ نے ہمارے معاشرے کو اغوا کیا ہوا ہے. اس میں سے راستہ بنانا کوئی مشکل نہیں رہا اچھے مقاصد کے لیے، کہ اگر برائی کے لیے لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں تو آپ اپنے مشن کے لیے کریں. مثلا آپ کے پاس نمبر ہے کالج کی پرنسپل کا یا بوائز کالج کے پرنسپل کا، یا آپ کے پاس ایجوکیشن آفیسر کا ہے. آپ کوئی بات خود سوچیں کہ سر السلام علیکم، میں محمد زبیر بول رہا ہوں اور دار ارقم اسلام پورہ کا میں ڈائریکٹر ہوں. سر آپ کو زحمت اس لیے دینا چاہتا ہوں چونکہ آپ گورنمنٹ میں ہیں تو یہ ٹیکسٹ بک کے لحاظ سے کوئی نیا فیصلہ آیا ہو تو یہ بتائیے، اور اگر آپ اجازت دیں گے تو میں کسی وقت آپ کے پاس آ جاؤں گا. بلیو می 80% رسپانس آئے گا اور آپ کو ملاقات کا ٹائم بھی ملے گا. اس لیے میں نے تھوڑی سی گستاخی کی کہ آپ میں سے اکثریت چلی جا رہی ہے خدا کے سامنے. آپ نے لوکل کمیونٹی میں بحیثیت ڈائریکٹر پینٹریشن یا اثر نفوذ کے لیے پلان نہیں کیا. آپ کی ریلیشننگ ہونی چاہیے، ان پڑھ لوگوں کی ریلیشننگ ہوتی ہے. 3 دفعہ جو جا کے سلام کرتا ہے کسی کو، 4تھی دفعہ وہ آفیسر اسے بلا ہی لیتا ہے. تو آپ کا تو منتظر ہے. آپ الحمدللہ ایک کریڈیبل آرگنائزیشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ الحمدللہ دیانتدار ہیں، آپ سچے ہیں،
دار ارقم کے اندر میکسیمم حدود اللہ کی پاسداری کی جاتی ہے اور معاشرے کے برے لوگ بھی اپنے بچوں کے لیے آپ پر اعتماد کرتے ہیں. شمع محفل ہو کے بھی تو جب سوچ سے خالی رہا، تیرے پروانے بھی اس لذت سے بیگانے رہے. میں نے جب بات یہاں سے شروع کی کہ آپ کے اختیارات کم ہونے چاہیے، تو شاید مجھے یہ بھی کہہ دینا چاہیے تھا کہ کسی بھی سکسیسفل سکول میں ڈائریکٹر کو 2 گھنٹے سے زیادہ ڈیلی نہیں آنا چاہیے. اگر ہر چیز آپ پر ڈیپینڈنٹ ہے تو یہ مینجمنٹ کا فیلئر ہے. اب تو اللہ کے بندوں، ہمارے پاس سمارٹ فون ہیں اور ان میں سے 70-80% چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے اس میں کیا ہے. اس سمارٹ فون نے بہت سہولت دی ہے، اس کو پازیٹیولی یوز کرنا سیکھیں اور پرنسپل کو بااختیار بنانے کے بعد آپ اس دار ارقم کو ورٹیکلی اوپر لے جائیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ میں سے زیادہ دوستوں نے اس رخ پر شاید پہلے سوچا نہیں ہوگا. جب سوچیں گے تو میں تو پیچھے رہ جاؤں گا، اس لیے کہ لوکل حالات کو میں ساحل پہ کھڑا ہوں. آپ خود راستے بنائیں گے، لیکن اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کرنا غلط ہے اور انڈر ایسٹیمیٹ کرنا اس سے بھی غلط ہے. ایک چھوٹی سی کہانی سنا کر بات کو ختم کرتے ہیں، اور وہ کہانی یہ ہے، یہ سینٹرل ایشیا کے کسی بزرگ کی کہانی ہے کہ ان کی مجلس میں شاگرد آ کے تعلیم حاصل کرتے تھے. تو کسی دور علاقے کا ایک شاگرد 2 مہینے 3 مہینے غائب رہا اور اچھا تھا. جب وہ بڑے عرصے بعد آیا تو استاد نے کہا کہ بھئی آپ غائب تھے، کہاں تھے؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت میں اپنے گاؤں گیا تھا، ادھر وقت لگ گیا. تو انہوں نے کہا اچھا وہاں سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اتنا لمبا سفر تھا، سفر کیسا رہا؟ تو وہ کہنے لگا جی اگر آپ اجازت دیں تو اس سفر میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے، آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی بتاؤ. کہنے لگا جی کہ میں آ رہا تھا، راستے میں ایک جنگل کے قریب رات پڑ گئی، میں وہاں لیٹا ہوا تھا. تو سپہر کا کوئی ٹائم ہوگا جب میں آرام کے لیے لیٹا، تو میں نے دیکھا کہ میرے قریب ہی ایک پرندہ ہے اور وہ زخمی ہے اور چل پھر نہیں سکتا. تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ہم تو انسان بیمار ہوتے ہیں، کوئی دوسرا خبرگیری کرتا ہے یا ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس کا کون انتظام کرنے والا؟ کہتے ہیں مین وائل میں نے دیکھا کہ اسی کی نسل کا ایک توانا اور تندرست پرندہ اڑتا ہوا آیا اور اس کے منہ میں کچھ خوراک تھی. وہ نیچے اترا اور اس نے اپنی چونچ سے اس کی چونچ میں وہ خوراک ڈالی. تو شیخ میری خوشی کی انتہا نہ رہی. میں نے کہا سبحان اللہ. اور بات بھی ایسی تھی کہ اللہ کیسے انتظام کرتے ہیں رزق، بات بھی ایسی تھی. لیکن استاد نے اسے حیران کر دیا. اس نے کہا جو تو نے سوچا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میں مکمل تائید نہیں کرتا. تو نے اس پہ سبحان اللہ کہا اور یہاں سے سبق یہ لیا کہ اللہ تعالی رزق کا انتظام کرتا ہے، کیونکہ تو نے بیمار پرندے کی آسودگی اور اس کے آرام کے حوالے سے سوچا. تجھے سوچنا یہ چاہیے تھا کہ میں وہ پرندہ بنتا جو اپنا کھا آیا ہے اور دوسرے کا لے آیا ہے. اگر اس پرندے کو آپ شاہین سمجھ لیں تو آخری بات یہی ہے کہ رزق کا خوف مرد میں ہو، فرد میں ہو یا معاشرے میں ہو، یہ نہیں کھا جاتا. ہمارے حصے کا رزق کوئی نہیں لے سکتا. مقاصد بلند ہونے چاہیے، مقاصد. تو اقبال کے یہ اشعار آپ کی نظر کرتا ہوں. کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آبودانہ. کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آبودانہ. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. چپٹنا پلٹنا پلٹ کر چپٹنا لہو گرو رکھنے کا ہے ایک بہانہ. یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا میرا نیل گو آسماں بے کرانہ. وما علینا الا البلاغ.